السلام علیکم۔ آج ہم خلاصۃ القرآن کی روشنی میں قرآن مجید کے 11ویں پارے کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا اہم اسباق پوشیدہ ہیں۔ اور یہ سوال دراصل اس پارے کے بالکل مرکز میں ہے، یعنی ایک انسان اپنے اندر چلنے والی اس کشمکش سے کیسے نپٹے۔ ایک طرف خلوص ہے تو دوسری طرف منافقت، ایک طرف یقین تو دوسری طرف شک۔ چلیں اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں منافقت اور سچی توبہ کی۔ یہ ہمارے اندر کی جنگ ہے۔ سورۃ التوبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بے خلوصی اور سچے دل سے کی گئی توبہ میں کتنا بڑا فرق ہے، اور قرآن اس فرق کو بہت واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمیں غزوہ تبوک کے واقعے میں ملتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف منافقین تھے جو مشکل سے بچنے کے لیے جھوٹے من گھڑت بہانے بنا رہے تھے، اور دوسری طرف سچے مومن تھے جنہوں نے پیچھے رہ جانے پر کھلے دل سے اپنی غلطی مانی۔ تو یہ جو فرق ہے نا خلوص اور بہانے بازی کا، یہ بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ اور منافقت صرف بہانوں تک محدود نہیں تھی، اس کی ایک بڑی عملی مثال مسجد زرار کا بنانا تھا۔ سوچیں، ایک مسجد بنائی جا رہی ہے لیکن عبادت کے لیے نہیں، بلکہ اس کا مقصد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا اور فساد پھیلانا تھا۔ یہ ان کے کھوکھلے دعووں کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی۔ لیکن یہاں سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآن صرف مسئلہ نہیں بتاتا، حل بھی دیتا ہے، واپسی کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ جب کوئی اپنے گناہوں کو مان لیتا ہے نا، تو بس یہی پہلا قدم ہے اللہ کی رحمت کی طرف۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اچھا، تو اندر کی اس جنگ سے اب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور اس عہد کو سمجھتے ہیں جو ایک مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایمان اور سچائی کا سودا آخر ہے کیا؟ قرآن اس کو ایک بہت ہی زبردست انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ ایمان کا سودا ہے۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، اور بدلے میں کیا ہے؟ جنت۔ یہ صرف ایک سودا نہیں، یہ مکمل سپردگی کی علامت ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ ایک مومن کا اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ کتنا قیمتی ہے۔ اور یہاں ایک اور اہم بات ہے، یہ عہد، یہ سفر اکیلے کا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی سچائی کو اپنانا بھی ہے اور سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے، تبھی اس عہد پر قائم رہا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے دل کی اور ایمان کی بات کی۔ اب قرآن ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، یعنی سورہ یونس میں اللہ کی نشانیوں پر غور کرنے کو کہا گیا ہے، وہ ثبوت جو ہمیں کائنات میں نظر آتے ہیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ذرا دیکھیں، آسمان اور زمین کا بننا، سورج اور چاند کا اپنے اپنے مدار میں بالکل ٹھیک ٹھیک گھومنا، رات اور دن کا آنا جانا، زمین اور سمندر سے رزق ملنا، اور زندگی اور موت پر اختیار۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کائنات کا اتنا منظم نظام اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسے چلانے والا کوئی ایک ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کائنات کی نشانیوں کے بعد اب بات آتی ہے سب سے بڑی نشانی کی، یعنی خود قرآن کی۔ قرآن کا چیلنج جو اسے ایک بے مثال معجزہ ثابت کرتا ہے۔ اچھا، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ کتاب بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ شاعری ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ وہی سوال ہے جو اس وقت کے لوگوں نے بھی اٹھایا تھا۔ تو اس کے جواب میں قرآن نے کھلا چیلنج دے دیا، کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے بلانا ہے بلا لو۔ یہ وہ چیلنج ہے جو 1400 سال سے قائم ہے، اور آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تو 11ویں پارے کا یہ سفر ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا؟ انسان کے اپنے دل کی گہرائیوں سے لے کر کائنات کی وسعتوں تک، اور یہ ساری نشانیاں اندر کی ہوں یا باہر کی، سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ خلاصہ امت 360 ٹیم نے مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن کی بنیاد پر تیار کیا ہے۔ اگر آپ بھی قرآن کے اسباق کو اسی طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امت 360 ضرور سرچ کریں۔